سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپال ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، بیماریاں لگانے والا اور بیماراں نو شفاواں عطا کرنے والا، خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، اج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ میں بڑے ہی اختصار دے نال انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرن گے۔ قیامت دا دن بڑا سخت دن ہوئے گا، بڑا ہولناک اور بڑا مشکل دن ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال دے عرش تو علاوہ کسی اور چیز دا اتھے سایہ بھی نہیں ملنا۔ میں مناسب سمجھیا کہ بطور طالب علم ایسے اعمال دا ذکر کر جاواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج دنیا تے اسی بہت زیادہ مصروف ہو گئے، دنیا داری دے وچ، دنیا دے کماں دے وچ
اس قدر اسی مصروف ہو گئے ہاں کہ سانو اپنی آخرت دی فکر ہی نہیں رہی۔ شاید اسی یہ سمجھ لیا کہ یہ جڑیاں دنیا دیاں رنگینیاں نے شاید ہمیشہ ہمیشہ اسی ایتھے ہی بیٹھے رہنا ہے، حالانکہ بہت سارے بڑے بڑے امیر، حکمران، بینک بیلنس رکھنے والے، چودھری اور سردار، وزیر مشیر بڑے بڑے اس دنیا تے آئے نے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ اتھے رہ سکے نہیں۔ بڑے بڑے نمرود، فرعون جیسے آئے، شداد جیسے آئے، اپنے آپ نو رب کہلانے والے آئے، لیکن جدوں موت دا ٹائم آیا ہے ایک سیکنڈ بھی وہ بھی ایتھے زندہ رہ سکے نہیں۔ میرے بھائیو، اسی کس وجہ تو اس دنیا تے دل لگائی بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اج انشاءاللہ اسی یہ عہد کرنا ہے، وعدہ کر کے جانا اللہ ذوالجلال دے نال کہ اللہ ساڈا آخرت دا جیڑا لمبا سفر ہے سانو اج تو بعد ان دی تیاری کرنی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جیڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت دے وچ اللہ ذوالجلال نے پہلے ایمان دا ذکر کیتا ہے، والذین آمنوا، یعنی اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، دوسریاں نو نہیں۔ ایمان لیان تو بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑے نیک کم کرن گے، اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرنا ہے۔ فرمایا سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، انہاں لوگاں نو میں اللہ ذوالجلال جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا، اور جنت ایسی ہے کہ جن دے وچ نہراں چل رہیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت دے وچ داخل کرن تو بعد قرآن نے سانو دسیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مومن بندیاں نو، نیک اعمال کرنے والیاں نو پہلے ایمان دی شرط لگائیے، سب تو پہلے بندے دا مومن ہونا ضروری ہے، اس تو بعد نیک اعمال جڑا کرے گا پھر جنت دا داخلہ ملے گا۔ یہ تو ہی بات سمجھ آندی ہے کہ جس بندے دا ایمان مکمل نہیں، جڑا بندہ مسلمان نہیں، وہ جنیاں مرضی نیکیاں کر لوے انہوں جنت ملنی کوئی نہیں ملنی۔ قرآن دی آیت تو یہ سمجھ آ رہی، اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو مخاطب کرن تو بعد فرمایا جڑے نیک اعمال کرن گے انہاں نو ایسی جنت عطا کراں گا جن دے وچ کوئی 2 4 10 20 سال نہیں رہنا، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس جنت دے مہمان بن جان گے۔ اور فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، انہاں مومنین دے واسطے اس جنت دے وچ پاک باز عورتاں ہون گیاں، حوراں ہون گیاں، اور تیسرا انعام مومنین دا کیے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال ایمان والیاں نو پہلے ایمان لے کر کے آئے، پھر نیک اعمال کیتے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، عمرے کیتے، نوافل پڑھے اور صدقہ خیرات کردے رہے، جنیاں بھی نیکیاں کیتیاں نے، نیک اعمال کیتے نے، اللہ ذوالجلال انہاں نو قبول کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور صحیح بخاری دی حدیث میں تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث دے وچ 7 قسم دے لوگاں دا تذکرہ ہے، 7 قسم دے لوگ۔ آج میں اس مختصر وقت دے وچ بڑے اختصار دے نال انہاں 7 خوش نصیب لوگاں دا ذکر کرنا ہے جنہاں نو اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ ذرا توجہ دے نال سننا ہے، سماعت کرنا ہے۔
اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا مالک کائنات نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا. اور صحیح بخاری دی حدیث ہے امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرمایا. آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن 7 بندیاں نو عرش عظیم دا سایہ عطا کرن گے. انہاں دے وچ پہلا خوش نصیب بندہ ہووے پہلا بندہ ہووے الامام العادل. الامام العادل انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا حکمران انصاف کرنے والا گھر دا سربراہ جنہوں بھی اللہ ذوالجلال نے سربراہ بنایا ہے. بے شک ایک گھر دا ہووے ایک بستی دا ہووے ایک صوبے دا ہووے ایک ضلع دا ہووے جنہوں اللہ ذوالجلال نے سربراہ بنایا ہے. کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اگر اس امام نے اپنی زندگی دے وچ انصاف تو کم لے آئے اپنی زندگی انصاف دے نال گزاری ہے اپنی زندگی دے ویچے انہیں کسے دا مال ہڑپ نہیں کیتا کسے تے نہ حق ظلم نہیں کیتا کسے دا نہ حق مال ہڑپ نہیں کیتا اور کسے دے اتے ناجائز قبضہ نہیں کیتا کسے دی زمین اتے قبضہ نہیں کیتا. محبوب کائنات فرماندے نے اس انصاف کرنے والے امام اس انصاف کرنے والے سربراہ اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ تا کر دیں گے. انصاف دے نال زندگی گزارنے والا معاملہ اپنا ہوئے والدین دا ہوئے یا رشتہ داراں دا معاملہ ہوئے انہیں کدی بھی ڈنڈی نہیں ماری نقصان برداشت کر لیا ہے. والدین دے سامنے آ کر کے پھر بھی والدین دا معاملہ تے ڈنڈی نہیں ماری. غور کرنا اللہ ذوالجلال دے قرآن مجید دی ایک آیت میں پیش کرن لگا مالک کائنات دے قرآن دے غور فرماندے جانا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا. سامعین حضرات اللہ ذوالجلال نے اس آیت دے وچ 3 رشتیاں دا تذکرہ کیتا 3 ایسے رشتیاں دا تذکرہ کیتا ہے جن دی وجہ تو سب تو زیادہ خطرہ ہوندا کہ انسان ایتھے ڈنڈی مارے گا انسان ایتھے نا انصافی تو کم لوے گا. 3 رشتیاں دا تذکرہ کیتا ہے کیونکہ سب تو پہلے انسان اپنی عزت بڑی پسند ہے. ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری عزت کیتی جائے معاشرے دے وچ میری عزت ہوئے ہر بندہ مینوں سلام کرے ہر بندہ مینوں سلوٹ کرے. جدوں اپنی ذات دا معاملہ آوے اس ٹائم سب تو زیادہ ایک خطرہ ہوندا ہے کہ بندہ کتے نا انصافی تو کم نہ لے لوے. سب تو پہلے اپنی ذات دا ذکر کیتا ولو علی انفسکم اس تو بعد والدین دا ذکر کیتا اپنی جان اپنے نفس تو بعد انسان سب تو زیادہ اگر عزت کردا تے والدین دی کردا ہے. کوئی بھی بیٹا کوئی بھی اولاد ایک گوارا نہیں کر دی کہ ان دے والدین نو کوئی معاشرے وچ برا بھلا کہندا رہے کوئی گالی گلوچ کردا رہے کوئی برداشت نہیں کردا کوئی بھی اولاد برداشت نہیں کر دی. اس واسطے دوسرے نمبر تے والدین دا ذکر کیتا ہے اور تیسرے نمبر تے والاقربین قریبی رشتہ داراں دا ذکر کیتا. یہ 3 رشتیاں دا ذکر کرن تو بعد اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بات سمجھائیے ان یکن غنیا او فقیر
یہ 3 رشتیاں تو بعد تسی یہ بھی نہیں دیکھنا کہ انہاں دے وچوں امیر ہے تے امیر ویکھ کے اندے حق دے وچ فیصلہ کر دیو، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، فیصلہ کرنا ہے تے انصاف دے نال کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے انصاف دے نال کرنا ہے۔ سامنے حضرات 3 باتاں دا سانو پتہ چلیا، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے یہ بات سمجھائیے۔ اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی ایمان والیاں نو مخاطب کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں تو علاوہ دوسرا نو مخاطب نہیں کیتا، ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا کونو قوامین بالقسط، انصاف تے اتے قائم رہن والے بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال دے ہاں گواہیاں دین والے بن جاؤ، سچیاں گواہیاں دین والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تہاڈا اپنا ذاتی معاملہ کیوں نہ ہوئے، اگر دنیا دے معاملے دے وچ تانوں جج بنا دیتا جاوے، اگر دنیا دے کسے معاملے دے وچ اون دے جڑے فیصلے دا سیرا تہاڈے سر تے سجا دیتا جاوے، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے ایمان والے ہو، تہاڈا ذاتی معاملہ ہووے یا والدین دا معاملہ ہووے یا قریبی رشتہ داراں دا معاملہ ہووے، کوئی امیر ہووے یا غریب ہووے، کسے نو امیر سمجھ کے اندے حق چ فیصلہ نہیں کرنا ہے، اور کسے غریب نو غریب سمجھ کے اندے خلاف فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر انصاف دے نال زندگی گزارو گے، اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ ایک حدیث پیش کر کے بات اگے چلاواں گا۔ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخزومیہ عورت ہے، فاطمہ نامی عورت، ان دے کولو چوری ہوگی، بڑی معروف بات ہے، چوری ہو گئی، جرم ہو گیا، لیکن ان دا تعلق بڑے اعلیٰ خاندان دے نال ہے، بڑے اچھے خاندان دے نال ہے، تو وہ معاملہ چلدا عدالت مصطفیٰ چ پہنچیا۔ سامنے حضرات غور کرنا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3775 متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح مسلم اور بخاری دی حدیث ہے۔ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے وچ معاملہ آ گیا، بڑے اچھے خاندان دے نال تعلق رکھنے والی انہاں لوگاں نے، قبیلے والیاں نے سفارشی تلاش کرنا شروع کیتا، جی میں آج کل بھی اگر آج کل کوئی معاملہ عدالت چلا جائے نا، آج کل بھی سیم یہ کنڈیشن ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہو گیا ہے۔ جیڑا امیر ہے، جن دے کول سفارش ہے، جن دے کول پیسہ ہے، وہ اپنا معاملہ چند دنوں ختم کروا لیندا ہے، لیکن جڑے غریب نے بیچارے ساری زندگی انہاں عدالتاں دے وچ اپنیاں زندگیاں گزار دیندے نے، اوتھے اپنیاں ایڑیاں رگڑدیاں ہویاں گزار دیندے نے، کوئی انہاں دی بات سننے واسطے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اے تے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے آن تو پہلے دے حالات سن۔ اج اسی اس نبی دے امتی ہاں، سونے محبوب دے نال محبتاں دے دعوے کرنے والے ہاں۔ اگر اس نبی دے نال سانو پکی اور سچی محبت ہے، پھر آقا دے فرامین نو صرف سننا نہیں بلکہ اپنی زندگی دے وچ پریکٹیکلی طور تے اندے تے عمل بھی کرنا ہوئے گا، اندے تے عمل بھی کرنا ہوئے گا۔ بہرحال غور کرتے جانا، اس عورت دا معاملہ عدالت مصطفیٰ چ آیا ہے، جڑے قبیلے والے نے انہاں نو پتہ لگیا کہ جس عدالت دے وچ فیصلہ چلا گیا ہے اوتھے رشوت چلنی نہیں، کسے دی سفارش چلنی نہیں۔ بہرحال انہاں نے پھر بھی سفارشی تلاش کیتا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو تلاش کر کے انہاں نو سفارش کروا دیتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے اسی طرح سفارش کر دیتی ہے۔ محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے صحابہ نو مخاطب کیتا ہے، اسی ہی ٹائم خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ دی جماعت، اے تے پہلے لوگ انج کردے سن، اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ واذا سرک فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ اے میرے صحابہ
صحابہ دی جماعت پہلے لوگ انج کردے سن جدوں انہاں دے وچوں کوئی اچے خاندان دے نال تعلق رکھنے والا کوئی اعلیٰ حسب و نسب والا کوئی امیر بندہ کوئی چودھری سردار بندہ چوری کر لیندا ہے ان دے کولوں کوئی جرم ہو جاندا تے انہوں معاف کر دیتا جاندا ہے انہوں چھڈ دیتا جاندا ہے لیکن اگر کوئی غریب کولوں کام ہو جاندا کسی غریب دے کولوں جرم ہو جاندا ہے ان دے تے حداں نوں قائم کر دیندے انہوں سزا دیندے سن اللہ اکبر کبیرہ ہے محبوب کائنات نے بڑے تاریخی الفاظ کہنے آقا فرماندے نے اے تے ایک عام عورت فاطمہ نامی ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل کتا تو یدہا اے دنیا والیو اے میرے صحابہ دی جماعت اگر ان دی جگہ تے محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی محمد اے نہ ویندا کہ میری عزت فرق آئے گا اگر ان دے کولوں بھی جرم ہوندا تے میں محمد ہوندا ہاتھ بھی کٹ دیندا ان بھی سزا دیندا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ معاملہ اپنا ہوئے یا بگانیاں دا اتھے ڈنڈی مارنی نا انصافی نہیں کرنی انصاف دے نال زندگی گزارنا تیرا کام ہے اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا دوسرا بندہ وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ وہ نوجوان جڑا جوانی دے ویچ اللہ ذوالجلال دی کثرت نال عبادت کردا ہے جوانی دے ویچ اللہ ذوالجلال نو جوانی دی عبادت بڑی پسند ہے سپیشل نوجوانہ دا ذکر کیتا جوانی دا ذکر کیتا کیوں جدوں بڑھے ہو جائیے بڑھیاں نو بھی اللہ ذوالجلال اجر عظیم عطا کر دینے ضعیف کمزور بندے کتے غصہ نہ کر جان کے سانو انجے چوں کر دیتا نے نہیں لیکن جوانی جدوں ہوندی ہے نا امام غزالی کہندے نے کہ جڑی جوانی ہے جنون دے وچوں ہے جوانی جدوں ہوندی ہے اودوں بندہ کہندا ہے کہ اجے جوانا موج مستی کر لینا عیاشی کر لینا جدوں بڈھا ہوواں ضعیف ہوواں اودوں ویکھی جائے گی گناہاں نوں معاف کروا لواں گا نہ میرے بھائیو موت دا کوئی پتہ نہیں موت دا ٹائم مقرر ہے موت نے نہیں ویکھنا کہ تو اجے جوان ہے اجے تیرے والدین تیریاں ضرورتاں ہے نہیں یا نہیں موت نے نہیں ویکھنا میرے بھائیو اس واسطے ایک کتھوں دیاں تو امیداں لگا بیٹھا ہے کہ میں جوانی موج مستی نال گزار لواں لیکن بڑھا ہو کے اپنے گناہاں نوں معاف کروا لواں گا نہ محبوب کائنات نے نوجوان دے بارے فرمایا کہ جڑا بندہ جوانی دے ویچ اللہ ذوالجلال دی کثرت نال عبادت کردا ہے انی عبادت کردا کہ اللہ نو راضی کر لیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا جڑا جوانی دے ویچ اللہ ذوالجلال نو یاد رکھدا ہے نمازاں دی پابندی کردا ہے روزے رکھدا ہے حج عمرہ ادا کردا ہے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرنا مالک کائنات دے قرآن نے بات سانو سمجھائی ہے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں نوجوانہ دے بارے محبوب کائنات نے فرمایا نوجوانوں اگر زندگی دے ویچ کامیابی چاندے ہو اگر اپنی زندگی دے ویچ کسے نو اپنا نمونہ بنانا چاندے ہو رول ماڈل بنانا چاندے ہو پھر کسے فلمی اداکار نو نہیں بنانا ہے کسے ڈرامے نگار نو نہیں بنانا ہے کسے موسیقار نو نہیں بنانا ہے اگر کامیابی دے نال زندگی گزارنا چاندے ہو اور عرش عظیم دا سایہ چاندے ہو پھر نوجوان آئے اپنی جوانی دے وچ اللہ ذوالجلال دی عبادت کثرت نال کر لے اپنی زندگی دے وچ تو رول ماڈل بنانا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں زندگیاں نو بنا ہے جنہاں دا ایک ایک لمحہ جنہاں دا ایک ایک منٹ آقا دی محبت وچ گزریا ہے آقا دے نال وفاداری وچ
وچ گزریا ہے آقا دی تابعداری وچ گزریا ہے اور جنہاں نو زمین تے چل دیا ہویا اللہ ذوالجلال نے اپنے راضی ہون دیاں ڈگریاں عطا کر چھڑیاں نے راضی ہون دے سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑے نے نوجوان اگر رول ماڈل بنانا چاہنا ہے اپنے واسطے اپنی زندگی دا آئیڈیل اور نمونہ رکھنا چاہنا ہے پھر انہاں صحابہ کرام نو رکھ جنہاں دے بارے اللہ ذوالجلال دے قرآن بات سمجھائی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سامنے حضرات تلونڈی دے اندر زندگی گزارنے والو اگر اللہ ذوالجلال دے عرش عظیم دا سایہ چاندے ہو پھر جوانی دے ویچی اللہ ذوالجلال دیاں عبادتاں کثرت نال کر لو پھر اپنی جوانی نو ایویں موڑاں تے کھڑے ہو کر کے ساری رات فلم ڈرامے دیکھ کر کے نہ گزارو نوجوانوں نہ صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کر جنہاں نو تو جدوں بھی دیکھیں گا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں صحابہ کرام اپنے واسطے رول ماڈل بنا ہے جنہاں دیاں زندگیاں دے شب و روز ہے جنہاں دیاں زندگیاں دے لیل و نہار گزرے نے تے اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے گزرے نے اللہ ذوالجلال دی رضا تلاش کردیاں ہویاں گزرے نے اور انہوں نے اس قدر اللہ ذوالجلال دیاں عبادتاں کی دیاں اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے اس قدر انہوں نے سجدے کیتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدے کر کر کے سجدیاں دے نشانات انہوں دے چہریاں تے پہ گئے اس قدر انہوں نے عبادت کیتی ہے اگر عبادت کیتی ہے تو اللہ ذوالجلال نے پھر انہاں دا مول بھی پا دیتا ہے انہاں نو شان بھی عطا کر دیتا ہے زمین تے چل دیاں ہویاں نو جنتی ہون دیاں سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں عطا کر چھڑیاں اس واسطے دوسرا وہ نوجوان جڑا جوانی دے وچ عبادت کردا ہے اور اللہ ذوالجلال نو راضی کر لیندا ہے مال کے کائنات عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے تیسرا بندہ تیسرا انسان خوش نصیب وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جندہ دل مسجد نال لگا رہندا ہے جندہ دل مسجد نال لگا رہندا ہے اے نہیں کہ سال دی سال رمضان آیا تے مسجداں پر گئیاں مسجد چاہ گیا اور پورا سال مسجد موئی نہیں دیکھیا کر کے نہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جس بندے دا اے ذہن بن گیا جندی اے سوچ بن گئی جنوں اے تڑپ لگی رہندی ہے ایک نماز پڑھ کے گیا ہے تے دوسری نماز دی فکر لگی ہے زور دی نماز پڑھی اثر دی فکر لگی ہے کہ کدوں اثر دی اذان ہوئے تے میں اللہ ذوالجلال دے نال جا کر کے ہم کلام ہوما اللہ دے نال ہم کلام ہوما اثر ادا کیتی ہے مغرب دی فکر ہوئے میرے بھائیوں اگر ایسی تڑپ تیرے اندر پیدا ہو جائے اللہ دے کار دے نال ایسا پیار تو پا لویں اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ جندہ دل لٹکیا رہندا ہے جندہ دل لگا رہندا ہے کندے نال دنیا داری دے نال نہیں دنیا دے کمہ دے نال نہیں جدوں اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز آئی اذان آئی بلاوا آیا جدوں اللہ ذوالجلال نے آواز ماری سارے دنیاوی کمانو چھڑ کے اللہ دے کار دے وچ حاضر ہو گیا غور کرنا امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 251، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ ایک دن آمنہ دے لال نے اپنے صحابہ نے مخاطب کیتا ہے، فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، الا ادلکم، کیا میں تہاڈی رہنمائی ایک ایسے عمل دی طرف نہ کر دیواں، ایسے کام دی طرف تہاڈی رہنمائی نہ کر دیواں جیڑا کام تسی کرو گے اللہ ذوالجلال تہاڈے گناہاں نو معاف کر دے گا اور اون دے نال تہاڈے درجات نو بلند کر دے گا۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے پاک نبی جی کیوں نہیں سانو دس دتا جاوے کیڑا کام ایسا ہے، کیڑے اعمال ایسے نے، کیڑیاں نیکیاں ایسیاں نے جیڑیاں نیکیاں کرن دے نال اللہ ذوالجلال گناہاں نو معاف کر دیندے نے، درجات نو بلند کر دیندے نے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ اے میرے صحابہ دی جماعت، مشکل ٹائم دے وچ وی دل نہ کردا ہووے، نہ چاہندا ہویا بھی مکمل وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل وضو کرنا ہے، وَكَسْرَةُ الْخُطَّ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور وضو کرن تو بعد زیادہ قدم چل کر کے اللہ دے کار دی طرف جانا، مسجد دی طرف جانا ہے، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا۔ تین کام کر لو اللہ ذوالجلال تہاڈے گناہاں نو معاف کر دے گا اور تہاڈے درجات نو بلند کر دے گا۔ کیڑے تین کام؟ مکمل وضو کرنا ہے اور زیادہ قدم چل کے مسجد دی طرف آنا ہے وضو کرن تو بعد۔ یہ تو یہ بات سمجھ آندی ہے کہ زیادہ قدم ادوں ہی بنن گے جدوں اسی وضو کروں کر کے آواں گے۔ وضو کروں کر کے آؤ، مسجد دی طرف جننے قدم زیادہ چل کے آؤ گے، ایک ایک قدم تے اللہ ذوالجلال نیکی عطا کر دیں گے، ایک ایک قدم تے نیکی عطا کر دیں گے۔ اور تیسرا کام وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا کہ ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز دی تڑپ تیرے دل دے وچ لگی رہنی چاہیے، تیرے دل دے وچ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ میں جا کر کے با جماعت نماز ادا کرنی ہے، کتے دنیاوی کم مینوں نماز تو پیچھے نہ رکھ دین۔ بہرحال تین خوش نصیب بندے، چوتھا بندہ ہوئے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، چوتھا بندہ ہوئے کہ جڑا اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، ان دی مصیبت دے ٹائم تے ان دی مشکل نو دور کردہ ہے، ان دی مدد کردہ ہے، ان دا مقصد صرف اللہ دی رضا ہوئے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اگر اپنے مسلمان بھائی دے نال رہندا ہے تو پھر بھی دل دا مقصد اللہ دی رضا ہوئے، کوئی اپنا ذاتی مفاد لینا نہ ہوئے، ذاتی مفاد اٹھانا مقصد نہ ہوئے، اگر اللہ دی رضا دے دل وچ رکھ کر کے اپنے مسلمان بھائی دے نال پیار کرے گا، جو چیز اپنے واسطے پسند کردہ ان دے واسطے پسند کرے گا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چ ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت کرنے والے نو اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے، عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اے دنیا دی اندر زندگی بسر کرنے والو، لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں اس وقت تک بندہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ، جدوں تک وہ اپنے مسلمان بھائی دے واسطے اس چیز نو پسند نہیں کردا ہے، جڑی چیز نو اپنے واسطے پسند کردا ہے، جڑی چیز نو اپنے واسطے
واسطے فائدہ مند سمجھدا ہے اپنے واسطے اچھا سمجھدا ہے اپنے مسلمان بھائی دے واسطے انہوں چاہیدا ہے اسے چیز نو پسند کرے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور بخاری مسلم دی حدیث ہے آقا فرماندے نے المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم مسلمان مسلمان دا بھائی ہے نہ اندے تے ظلم نو کردا ہے نہ آپ ظلم کردا ہے نہ اندے تے ظلم نو ہون دیندا ہے نہ انہوں بے یارو مددگار چھڑدا ہے اور اے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کر دے جانا ہے فرمایا ومن کان فی حاجت اخی ہے کان اللہ فی حاجتی اور جڑا مسلمان بندہ اپنے مسلمان دی بھائی دی مدد وچ لگا رہندا ہے ایک مسلمان بھائی مصیبت چ پھنسیا ہویا ہے ان دی پریشانی نو دور کردا ہے ان دی مدد کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے اللہ ذوالجلال قیامت والیاں پریشانیاں ہوندیاں دور کر دین گے جنی دیر مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی مدد چ لگا رہندا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دی مدد چ لگے رہندے نے اس مسلمان دی مدد وچ لگے رہندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور فرمایا ومن فرج عن مسلمین کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ دنیا تے رہ کے اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرنا تیرا کام ہے کل قیامت والیاں مشکلات پریشانیاں نو دور کرنا رب رحمان دا کام ہے اس واسطے دنیا تے رہ کے معاشرے چ زندگی گزار رہے ہیں اگر کوئی مسلمان کمزور بندہ اگر اندے تے کوئی مشکل ٹائم آ گیا ہے اندے تے کوئی پریشانی آ گئی ہے تے اندی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر اندی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر اندے اتے کہہ کے نہ لگایا کر کہ اندے نال انجی ہونی چاہی دی سی نہیں نہیں میرے بھائیو اگر ایک مسلمان پریشان ہے آج اندی پریشانی تو دور کریں گا کل قیامت والے دن جدوں کسے نے میری اور تیری بات سننے واسطے تیار نہیں ہونا کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا عرش عظیم دا مالک اس ٹائم تیریاں مشکلات نو دور کر دے گا کتنا بڑا انعام ہے معمولی لیکن مقصد صرف یہ ہوئے کہ اللہ دی رضا اپنا ذاتی مقصد لین واسطے دوستیاں نہیں کرنیاں تیرا اندے نال رہنا اور اندے تو علیحدہ ہونا تیرا اللہ دی رضا ہونی چاہیے تیرے دل دے وچ اللہ دی رضا رکھیں گا تو پھر کامیابی ہے بعض لوگ دیکھنے کہ کوئی جڑے امیر لوگ نے نا کسے غریب بندے دے نال ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے ایتھے بات آئی ہے تو میں کہندہ جمع کے انسان ابتداج میں کہہ چکیاں کہ بڑے بڑے جگیراں والے بڑے بڑے بینک پیلس رکھنے والے آئے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا ساری زندگی انہوں نے مال جمع کیتا لوگاں دے نال ظلم و زیادتیاں کر کے انہوں نے یہ نہیں دیکھیا کہ مال حلال طریقے نال آ رہا یا حرام نال ساری زندگی مال نو جمع کیتا لیکن آخری ٹائم اس اپنے جمع کیتے ہیں مال چو کفن بھی نصیب نہیں ہویا ہزاروں مسالہ ایسیاں ہزاروں مسالہ اس واسطے میرے بھائیو ایمیں کسے غریب دی بات دعا نہ لے لیا جے ایمیں کسے غریب تے ظلم نہ کر بیا جے کوئی غریب مسلمان ہوئے تو ان دی مدد کیتا کرو نا جدوں سی تم دے پیٹ اندر جدوں سی تم دے پیٹ اندر ادوں کون سی روزی پہنچان وار لائے اج ہو یا جوان تے آکھنائے میں آپ بڑا بہادر کمان والا تنا کرمان رحمان تھی رہ ڈردار وقت آنا جائے منگ کھانوائے لائے اللہ دیتا ہے توں کی بن بیٹھائیں
رب تخت تو تختے تے پان والا۔ اس واسطے میرے بھائیوں اپنے مال دے تکبر چاہ کے کسی غریب تے ظلم نہیں کرنا، بلکہ مسلمان بھائی دے نال پیار کریں گا، محبت کریں گا، اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ پنجواں بندہ خوش نصیب، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جس مرد نو، جس نوجوان نو کوئی حسین و جمیل عورت، کوئی حسن دی دیوتا، کوئی شہزادی، کوئی مال و متا، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس رکھنے والی، کوئی انہوں برائی دی دعوت دیندی ہے، ان دے کسے لالچ دے ویچ نہیں آندہ، بلکہ اگوں کہندہ انی اخاف اللہ، میں اللہ ذوالجلال دے کولو ڈرنا، ان دیاں دولتاں دی پرواہ نہیں کردہ، ان دیاں کوٹھیاں، ان دے بنگلیاں دی پرواہ نہیں کردہ۔ اگر پرواہ نہ کر کے انی اخاف اللہ دے الفاظ کہہ دینا، انسان تیرا کم ہے، اس برائی دے کولوں بچ جانا تیرا کم ہے، عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینا رب ذوالجلال دا کم ہے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ان دی بہت پیاری مثال قرآن مجید دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دی دیتی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا نے ورگلایا، عام عورت نہیں، دیکھ لو وقت دی شہزادی ہے، وقت دے حکمران دی بیوی ہے، اس ٹائم دے بادشاہ دی بیوی ہے، دولتان دے انبار، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، لیکن انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو دعوت دیتی ہے کی کہندی، قرآن نے نقشہ کھچیا، انہیں یوسف علیہ السلام نے ورگلایا اور قرآن نے بیان کیتا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ۔ جد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دیتی ہے، انہوں نے سارا کچھ نظر آ رہا سی کہ اگر میں اندہ کہنا مان لینا میں اتھوں دا بادشاہ بن جاواں گا، ایک کوٹھیاں بنگلے میرے نام ہو جان گے، لیکن میرے بھائیو جڑے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے ہوندے نے، اللہ ذوالجلال دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھن والے ہوندے نے، اور دنیا دے لالچ وچ نہیں آندے، دنیا دی پرواہ نہیں کر دے، اور دنیا دے پیسے نو نہیں ویکھ دے، دنیا دیاں دولتاں نو نہیں ویکھ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیاں دولتاں نو نہیں دیکھیا، بلکہ کہندے نے معاذ اللہ، میں اللہ ذوالجلال دی پناہ مانگنا ہے، اور فرمایا انہو ربی احسن مثوائی، میرا اللہ ذوالجلال ساریاں تو اچھا بدلہ دین والا ہے۔ اے جیڑے بینک بیلنس اس میں نو دس رہی ہیں، اے کوٹھیاں بنگلے جننے بھی نے، انہاں ساریاں تو اچھا بدلہ ہے، انہاں ساریاں تو اچھا ٹھکانا میں نو اللہ ذوالجلال دین والا ہے۔ برائی دی دعوت دیتی تے اگوں کی کیا؟ اگوں کیا؟ انی معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ مانگنا میں کام کرنا نہیں کرنا۔ انہوں نے اگوں انکار کیتا، مصیبت ضرور آئی، چند مہینہ دی قید کٹی، لیکن اللہ نے شان کی عطا کیتا ہے، اسے ہی مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہت بھی مل گئی ہے، عزت بھی مل گئی ہے، شان و شوکت بھی مل گئی ہے۔ اگر ان دی برائی نو، اگر کسی عورت دی، میرے بھائیوں میں ایتھی عرض کرنا چاہنا، انسان جیڑا تیری قسمت چ لکھیا ہے وہ تینوں مل کے رہنا ہے، ایک لقمہ بھی تیرا اس زمین دے باقی رہے، ایک لقمہ کھان تو بغیر تینوں موت نہیں آ سکتی۔ جدوں میرا اور تیرا یقین ہو جائے، ایمان نام ہی اس چیز دا ہے، جدوں ساڈا ایمان مکمل ہو جائے، بلکہ مکمل ہوئے گا ہی اس ٹائم تے جدوں ساڈا اللہ تے توکل ہو جائے، جدوں جیڑا رزق قسمت لکھیا ہے مل کے رہنا ہے، انسان پھر کیوں دولتاں دے پیچھے پجا پھرنا ہے؟
کیوں نمازاں دی پرواہ نہیں کردا؟ کیوں غریباں دے ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں لوگاں دیاں زمیناں تے ناحق قبضے کر رہے ہیں؟ انسان اپنے اس جڑی چند فٹ دی جگہ اینا ٹھکانا چند فٹ دی جگہ جڑی تینوں ملنی ہے، صرف اونی کو جگہ دی تیاری کر لے، تیری زندگی دا تیری دنیا تے آن دا جڑا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ صرف اونی کو جگہ دی تیاری کر لے کہ ان دے وچ جا کر کے تینوں پریشان نہ ہونا پے، اس اندھیر کوٹھڑی دے وچ جا کر کے تینوں اتھے رونا نہ پے، اس اندھیر کوٹھڑی دے وچ تینوں چیخنا اور چلانا نہ پے، اس اندھیر کوٹھڑی نو سامنے رکھ کے اپنی آخرت دی تیاری کر لے، اپنی آخرت دی فکر کر لے۔ جدو اس اندھیر کوٹھڑی نو چند فٹ دی جگہ نو اپنے سامنے رکھیں گا، انسان پھر تو کسے دے اتے ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ چھٹا بندہ جنہوں اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کریں گے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے راستے دے وچ خرچ کردا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، اس طریقے دے نال کردا ہے، اس انداز دے نال کردا ہے کہ ایک ہاتھ نال دیتا ہے تے دوسرے ہاتھ نو پتہ لگا نہیں۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سجے ہاتھ نال دیتا ہے، دائیں ہاتھ نال دیتا ہے تے بائیں ہاتھ نو پتہ نہیں لگا، بائیں ہاتھ نال دیتا ہے تے دائیں ہاتھ نو پتہ نہیں لگا۔ ایک اللہ ذوالجلال دے قرآن دی آیت میں پیش کر کے بات اگے چلانا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے یہ بات سانو سمجھائی ہے، ذرا غور کرنا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جڑے لوگ مال خرچ کر دینے رات دی تاریکی دے وچ اور دن دیاں روشنیاں دے وچ، جڑے چھپ کر کے اور ظاہری طور تے مال خرچ کر دینے، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جڑے لوگ مال خرچ کر دینے رات دی تاریکی دے وچ، اس آیت دے وچ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہنا لوگو، اس آیت دے وچ اللہ ذوالجلال نے سب تو پہلے رات دا تذکرہ کیتا ہے۔ کیوں؟ جیڑا رات دی تاریکی دے وچ صدقہ خیرات کردا ہے وہ دن دے وچ خرچ کرنا لو زیادہ افضل ہے۔ اندھیرے دے وچ کیتا ہویا خرچہ ان دے وچ اللہ دی رضا زیادہ ہوندی ہے، اور دن دی روشنی دے وچ کیتا ہویا صدقہ ان دے نالوں جڑا رات نو کیتا دن نالوں زیادہ افضل ہے۔ اور آگے اللہ ذوالجلال نے سرن دا لفظ بولیا ہے، سرن پوشیدہ ہے، اور ان دے تو بعد علانیہ دا لفظ بولیا ہے، یعنی جڑا بندہ پہ چھپ کر کے صدقہ کردا ہے، چھپ کر کے صدقہ کردا ہے، ایک ہاتھ نال کیتا ہے تے دوسرے نو پتہ نہیں لگا، چھپ کر کے کردہ وہ ظاہری طور تے صدقہ کرنا لو افضل ہے، ظاہری طور تے صدقہ کرنا لو افضل ہے۔ یہ تو یہ بات سمجھ آندی ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال نیکی کرن دی توفیق دے دے وے تو پھر ایمی اپنی شہرت دل وچ نہ رکھیا کرو۔ ساڑھے دل دی تمنا اور خواہش اے نہیں ہونی چاہی دی کہ تلونڈی والے مینوں کہن کہ فلانا بندہ بڑا سخی سی، بڑا مال دیندہ سی، بڑا بینک بیلنس ہی ہوندے کول، بڑا مال خرچ کردہ سی۔ نہ میرے بھائیو، اگر دل دے وچ دکھلاوا آ گیا تو جنہ بھی مال خرچ کر لو اللہ ذوالجلال نو کوئی پرواہ نہیں، وہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ ساتواں بندہ، ساتواں خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ عطا کرنگے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جنہیں تنہائی دے وچ بیٹھ کر کے اللہ ذوالجلال دا ذکر کثرت نال کیتا، اللہ ذوالجلال نو یاد کیتا، اور یاد کردیاں ففاضت عیناہ، ان دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال دے نال کال ملائی، اپنے گناہاں نو یاد کر کے اس قدر رویا، اللہ ذوالجلال ان دے تے راضی ہو گیا۔ رونا تیرا کم ہے، انسان تنہائی دے لمحات دے وچ آ کر کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا تیرا کام ہے، عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینا رب رحمان دا کم ہے۔
ہر وقت کا ہنسنا کہیں ہمیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔ اللہ ذوالجلال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔